السلام علیکم۔ سنگم بائی بشرا رحمان، ایپیسوڈ 3۔ فیضی آپا کی دنیا کچھ اور ہی دنیا تھی۔ ان کی جاندار محفلوں میں بیٹھ کر سجوں کے اوپر ایسے ایسے انکشافات ہوتے کہ اسے اکثر یوں محسوس ہوتا کہ وہ کسی چوراہے پر کھڑی ہے اور اس کے لیے ایک سمت کو اختیار کر لینا انتہائی مشکل امر بن چکا ہے۔ مگر ایک بات ہے، ان کی محفلوں میں ذہن و دل کو جو جلا ملتی تھی اس سے بڑا لطف آتا تھا۔ ان کی محفل میں مردوں کو بے باؤ کی سنائی جاتی تھی اور طرح طرح سے دل کے جلے پھپھولے پھوڑے جاتے تھے۔ اچھی بات ہے، فیضی آپا کی زیادہ تر سہیلیاں طلاق یافتہ تھیں، باقی ماندہ جو تھیں وہ یا تو اپنے شوہروں سے از حد باغی تھیں یا پھر طلاق لینے کے مراحل سے گزر رہی تھیں۔ وہ لوگ ایسا شوقیہ کرتی ہیں یا واقعی ان پر اتنے مظالم ڈھائے جاتے ہیں؟ سجوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہ آئی۔ اس سے یوں لگتا کہ فیضی آپا کا ڈرائنگ روم طلاق شدہ خواتین یا طلاق کی شوقین خواتین کا ایک کلب ہے، یا پھر فیضی آپا انہی عورتوں سے دوستی رکھتی تھیں جو اپنے شوہروں اور بچوں سے متنفر ہوں اور کھلم کھلا اس نفرت کا اظہار بھی کرتی ہوں۔ یوں تو فیضی آپا کا اصلی نام فیاض اختر تھا، مگر انہوں نے بھی گلبرگ میں رہائش اختیار کرنے کے بعد وقتی تقاضوں کے تحت اپنا نام فیضی حسین رکھ لیا تھا۔ فیضی حسین ایک زمانے میں یونیورسٹی کی نہایت شوخ و شنگ اور دل نواز لڑکی تھی۔ نت نئے تجربات کا اسے بہت شوق تھا، نوازنا وہ جانتی تھی، ٹھکرانا اس کی فطرت نہ تھی، اس لیے چند دنوں میں مشہور و معروف ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹوں کے موتی کسی بھی کالر پر سج سکتے تھے، بشرط یہ کہ طلبگار کھاتے پیتے گھرانے کا فرد ہو۔ اپنی ہر دل عزیزی کے جلوہ میں اس نے اکنامکس میں ایم اے کر لیا اور ساری کلاس میں فرسٹ پوزیشن لی۔ جب تک کلاس کے کچھ حاسد لڑکے واویلا مچاتے، وہ اسکالرشپ لے کر ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ روانہ ہو چکی تھی۔ اپنی خوشی سے وہ وہاں 5 سال رہی، واپس لوٹی تو ایک بینک میں ملازمت کر لی۔ وہاں وہ زندگی کی جن اعلیٰ اقدار کو چھو کر آئی تھی اس کے رہن سہن سے ہی پتہ چلتا تھا۔ اپنے لیے اس نے ایک ذاتی کار بھی لے لی تھی کہ فی زمانہ کار کے بغیر کوئی کاروبار یا تو ملازمت نہیں چل سکتی۔ اب وہ اتنی معصوم اور بچی تو نہ تھی کہ گھر والوں کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے اس پر غیر ضروری پابندیاں لگائی جاتی۔ ایسی قابل خود مختار اور فخر زمانہ خاتون کو اپنی مستقبل کا ساتھی چن لینے کی بھی اجازت خاص تھی۔ جب شہر کے کئی متمول اور امیر نوجوان کے انٹرویو لے کر وہ تھک گئی تو انجام کار اسے خوبرو اور امیر نوجوان پا ہی گیا جو بینک میں اس کا اپنا کلائنٹ بنا تھا۔ شادی ہو گئی۔ ہنی مون کے لیے دونوں جنت ارضی یعنی سوئٹزرلینڈ کو سدھارے۔ 6 مہینے بعد لوٹے تو اس عالم میں کہ جو ممکن ہو تو لوٹا دو میری آہیں میرے نالے، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وجہ دریافت کرتا۔ طلاق بھی شادی کی طرح بڑی جلدی اور بطریق احسن انجام پائی۔ نہ تب کسی نے دخل دیا تھا اور نہ اب کسی نے باز پرس کی۔ اب فیضی آپا تھیں اور ان کی سگریٹ نوشی۔ شادی کو وہ خودکشی کہتیں اور بار بار خودکشی کی کوشش کو حماقت عظمیٰ کا نام دیتیں۔ انہوں نے دوبارہ بینک میں ملازمت کر لی تھی۔ ان کی اپنی کار تھی، خوبصورت اور دیدہ زیب ملبوسات تھے، زیادہ تر امپورٹڈ چیزیں استعمال کرتی تھیں۔ یہ انہیں کون لا کر دیتا تھا؟ نامعلوم۔ چونکہ انہیں مردوں سے نفرت تھی اس لیے انہیں مردوں سے آزادانہ میل جول رکھنے کی اجازت تھی۔ کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا؟ آگ سے کھیلنے والا اپنا ہی تو دامن جلائے گا۔ ان کی عادت بن چکی تھی کہ جہاں بیٹھتی مردوں کو بے نطق سناتی اور عورتوں کو شادی سے متنفر کرتی۔ نہ جانے کہاں سے انہوں نے چن چن کر اپنی ہم خیال عورتوں کو سہیلیاں بنا لیا تھا۔ اتوار کے اتوار جب یہ کافی پارٹی یا برج پارٹی پر اکٹھی ہوتی تو سجو اگر گل افشاں میں ہوتی تو ضرور ان کی محفل میں جا بیٹھتی۔ ایسی ایسی طرح دار اور بانکی بیگمات آتی کہ سجو انہیں دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی، مگر سجو کی سمجھ میں کبھی یہ بات نہ آ سکی کہ اتنے خوبصورت کپڑے پہننے والی خواتین در پردہ اتنی نا آسودہ کیوں ہیں۔ شکل و صورت بھی اللہ نے دی تھی، ذہن بھی، اخلاق بھی اور تعلیم یافتہ بھی تھیں، تو کیا ان کے شوہر اتنے احمق یا اتنے ہی سفاک؟ جس کو دیکھو زبان پر شوہر کا شکوہ۔ ہر عورت اپنے کو دنیا کی مظلوم ترین عورت کہتی تھی، مگر ان کے غمزوں سے اور کھنکھناتے قہقہوں سے جیسے معلوم ہوتا کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی خوش فکر اور خوش قسمت دنیا میں ہے ہی نہیں۔
سجو بیچاری اکثر حیران ہوتی، مگر پھر بھی جب وہ گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ باتیں شروع کرتی تو سجو کافی کی پیالیاں پکڑانے کے بہانے اندر چلی جاتی۔ پرزور بحثوں اور زبردست کہکوں کے بعد اکثر محفل درہم برہم ہو جاتی، اور اس کے بعد معزز خواتین مغلظات پر اتر آتیں اور پھر اپنی ڈفلی اور اپنا اپنا راگ الاپتیں، اپنے اپنے ٹھکانوں کی راہ لیتیں۔ اتنی بے شمار پرجوش اور وزندار آوازیں سن کر سجو کے دل میں ہلچل مچ جاتی۔ جب تک وہ ان کی محفل میں بیٹھی رہتی، اندر سے کھولتی رہتی، اسے یوں محسوس ہوتا کہ یہ مرد انتہائی حقیر اور ذلیل مخلوق ہیں۔ یہ صرف ظلم کرنے اور عورتوں کے حقوق پامال کرنے کو پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی اعلیٰ عرفہ ہستی ہے تو وہ عورت ہے، اور آج کی عورت کو چاہیے کہ وہ مرد سے جنم جنم کا بدلہ لے، اسے ٹکرائے اور ذلیل کرے تاکہ وہ پھر اسے کچلنے کے قابل نہ رہے۔ پھر جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی اور اپنے آرام دہ بستر پر لیٹتی تو وہ پھر وہی پریوں کی شہزادی والی سجو بن جاتی، جو کسی انجانے بہادر اور خوبرو شہزادے کے انتظار میں پلکوں کا پنجرہ کھولے ہمہ تن انتظار بنی پڑی ہو۔ جب سبھی مرد ذلیل ہوتے ہیں، سفاک اور ظالم ہوتے ہیں، عورت کی محبت کے قدردان نہیں ہوتے، ہوس پرست اور فریبی ہوتے ہیں، تو پھر یہ کون ہے تم جس کے خواب دیکھ رہی ہو، جو تمہارے دل میں دھڑک رہا ہے، پہلو کو حرارت پہنچا رہا ہے؟ کیا یہ ان مردوں سے مختلف ہے یا کوئی آفاقی پیکر ہے؟ یہ سچو گھبرا اٹھتی۔ یہ پیکر تو ساری دنیا سے نرالا، انوکھا اور وفادار ہے۔ اس کو تو اللہ نے صرف میرے لیے بنایا ہے اور میرے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسانیت کی اعلیٰ اقدار کا حامل ہے، یہ میرا ہے۔ ہائے، اس کا تصور کیے بغیر، اس کو حاصل کیے بغیر زندگی کیسے مکمل ہوگی؟ نیند آنے تک سجو ان ماڈرن خواتین کی تمام لا یعنی باتیں بھول چکی ہوتی۔ دو مضبوط بازو اسے اپنے حالے میں لے لیتے اور مستی میں چور دو آنکھیں اس کے انگ انگ میں چنگاریاں بھرنے لگتیں، اور جانے کب وہ سو جاتی۔ ساجد بھائی بھی اللہ کی عجیب مخلوق تھے۔ اول تو سجو کو ان کی شخصیت میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی تھی کہ ان پر غور کرنے کو جی چاہتا۔ دوسرے، ان کا رویہ، طور طریقے اور رہن سہن کچھ پراسرار تھا، اور اس پراسراریت سے سجو نفرت کرتی تھی۔ حالانکہ وہ دونوں بھائیوں سے چھوٹے تھے، مگر ان کا چہرہ ان دونوں کی نسبت بہت کرخت تھا۔ سر کے بال بھی اڑ چکے تھے، بس کھوپڑی کے کناروں پر ایک جالر سی رہ گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں لیکچرار تھے، صبح کو اپنی سرخ رنگ کی فوکس ویگن پر گھر سے نکلتے اور رات کو گھر واپس آتے۔ ان کے پسندیدہ مشاغل ہمہ وقت سگریٹ پینا اور جوان لڑکیوں کو گھورنا تھے۔ گھورتے بھی عجیب انداز میں تھے۔ ادھر گھر میں کوئی لڑکی یا خوبصورت عورت داخل ہوئی، ادھر انہوں نے سگریٹ منہ لگا لیا اور دھوئیں کے بادل چہرے کے ارد گرد پھیلا کر ان کی اور سے ان نوارد کو تاڑتے رہتے، کسی نہ کسی بہانے ادھر ادھر اس کے آس پاس منڈلاتے رہتے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مصطفیٰ کو نگل جائیں گے، کھا جائیں گے۔ سجو کو ان کی یہ عادت یا گر نگاہی زہر لگتی تھی۔ چلو جی، مانا کہ خوبصورت عورتیں اور جوان لڑکیوں کو تاکنا ہر مرد کی سرشت میں ہے، مگر یہ سب بھی کسی ڈھنگ اور پروقار طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس طرح للچائی نظر سے دیکھنا جس طرح ایک فاقہ مست مرغن کھانوں کی طرف دیکھتا ہے۔ راڑ ٹپکی پڑتی ہے۔ چھی چھی، سجو کو بکائی آ جاتی۔ خبر نہیں بعض مردوں کا معافی الضمیر ان کی آنکھوں سے کیوں چھلکنے لگتا ہے۔ سجو جب بھی چھٹی پر گل افشاں میں آتی، اسی کوشش میں رہتی کہ نہ تو ساجد بھائی کا سامنا ہو اور بغیر ضرورت کے ان سے بات ہی نہ کرنی پڑے۔ اور کبھی جو شامت کی ماری اکیلے میں ان کے ہاتھ آ جاتی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ ان کی کھا جانے والی نظروں نے اس کے تن کے کپڑے ریزہ ریزہ کر دیے ہیں، اور اب یہ تیکھی نظریں اس کے کورے بدن کے آر پار جا رہی ہیں۔ اتنے اچھے، من موہنے، سندر سیرت بہن بھائیوں میں یہ کیسے خبیث ہیں؟ سجو دل ہی دل میں سوچا کرتی، بھلا عابد بھائی کا ان سے کیا مقابلہ؟ وہ تو مسجد کا اونچا مینار لگتے، اور یہ بدرو، سب کے سامنے وہ سجو کے ساتھ بڑی بے نیازی سے پیش آتے، مگر تنہائی میں جیسے قدموں کے تلے بچھی تو جائیں گے۔ منافق! سجو کی تیوری چڑھ جاتی۔ ایک تو ان کے دانت اتنے بھدے اور بدوسا تھے، خبر نہیں کہ کثرت سگریٹ نوشی سے یا وسکی پینے کی وجہ سے ان کے دانت کتھے کے رنگ کے ہو گئے تھے۔ ہنستے تو ان کی سیاہ دلی اور بھی واضح ہو جاتی۔ ان کے متعلق تو یہ بھی مشہور تھا کہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کے ساتھ خوب فلرٹ کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون سی عقل کی اندھی لڑکیاں ہوں گی جو ان کے ساتھ چل پڑتی ہوں گی۔
سچو خود بخود کھولنے لگتی، یہ لڑکیاں بھی نیری احمق ہیں، بعض اوقات گدھے کو ہیرو سمجھ بیٹھتی ہیں۔ سجو کی برہمی اور اقتاہٹ سے ساجد بھائی بے خبر نہیں تھے۔ اس کی بدلتی رنگت، بیزار لہجہ اور چڑھی ہوئی تیوریاں اس کی دلی کیفیت ان پر عیاں کر چکی تھیں، پر نہ جانے کیوں جب بھی اس سجو کی جانب دیکھتے ان کے انداز میں طنز تضحیک کے عنصر نمایاں ہوتے، جیسے ٹھٹا لگانے والے ہوں۔ کیوں کیوں کیوں؟ شیخ محمد حسین کے بعد سجو کو شیخ ساجد حسین کی آنکھوں سے ڈر لگتا تھا۔ پراسرار، معنی خیز، غلیظ مگر طنز میں ڈوبی ہوئی آنکھیں۔ جینی کا اصل نام جنت الفردوس تھا، مگر جب سے وہ کانوینٹ میں داخل ہوئی تھی اس کا نام بھی اس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ پہل تو کانوینٹ کی لڑکیوں نے اپنے بگڑے ہوئے لب و لہجے میں اسے جینٹ کہہ کر بلانا شروع کیا، پھر رفتہ رفتہ وہ جینی بن گئی۔ جینی حسین اس گھر میں سب سے پیاری لڑکی تھی، شکل و صورت میں بھی اور عادات و اطوار میں بھی۔ گلے نوش گفتہ کی سی رنگت، خوبصورت سزالی آنکھیں، مسکراتے ہوئے لب، درمیانہ قد، متناسب اعضاء اور کندھوں تک کٹے ہوئے گھنے بال، یوں لگتا جیسے جوانی اپنی رعنائیاں اور قیامت خیزیاں صرف اسی پر لٹا رہی ہے۔ شاید وہی وجہ تھی کہ سب بہنوں سے پہلے اسے بر مل گیا تھا۔ مل کیا گیا تھا؟ اس نے تو خود تلاش کر لیا تھا۔ بی اے کرنے کے بعد اس نے لاء کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ پتہ نہیں اسے وکالت کرنے کا شوق کیوں چڑھایا، مگر شوق نے اس کا دل چرا لیا۔ سلطان اس کا کلاس فیلو تھا، پشاور کے ایک معزز پٹھان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ دل ملے تو دونوں نے پیمان وفا بھی باندھ لیا۔ جینی کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہوا، چنانچہ انہوں نے قانونی طور پر نکاح کی اجازت دے کر اس کو اور مضبوط کر دیا۔ نکاح کے بعد جینی اور سلطان زیادہ تر اکٹھے رہتے، کچھ پتہ نہ چلتا جینی کن لمحات میں گھر ہوتی ہے اور کب غائب ہوتی ہے، اور وہ اکثر سلطان کے اسکوٹر پر اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے ادھر ادھر گھومتی ہوئی ملتی۔ گھر آتے تو دونوں اکٹھے، گھر سے جاتے تو دونوں اکٹھے، پکچرز، ریسٹورانٹ، پکنک، بازار، ہر جگہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ملتے۔ سجو کو ان دونوں پر بہت رشک آتا، کتنی بے مثال جوڑی تھی۔ سلطان جب جینی کی طرف دیکھتا تو یوں کہ ساری دنیا کا پیار اس کی آنکھوں میں سمٹ آتا۔ کیسی ہی حسین لڑکی اس کے پاس بیٹھی ہو، جینی کی موجودگی میں وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا، اور جینی کو چاہیے تھا کہ ایسے خوبصورت ساتھی کا بے لوث پیار پا کر بے حد مغرور ہو جاتی، مگر نہیں۔ وہ اسی طرح ہنسمکھ اور لاؤبالی لڑکی تھی، اس کی ہر ادا سادگی سے پور اور پیاری تھی، ہنستی رہتی، لطیفے سناتی رہتی، چنگم چباتی رہتی۔ سلطان اس پر پروانہ وار نثار ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ رات کو بگا نہیں آتی تھی۔ اس روز لیٹ شو کا پروگرام ہوتا تو رات سلطان کے پاس ہی ٹھہر جاتی، گھر صرف فون کر کے اطلاع دے دیتی، کوئی بھی اسے ڈانٹ ٹپٹ نہ کرتا۔ کتنے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ شرن تو نکاح ہی اصل شادی ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں اپنے مستقبل کے متعلق باتیں کرتے، کوئی اچھا سا گھر ڈھونڈ کر اسے سجانے کا پروگرام بناتے۔ سجو کو یوں محسوس ہوتا جیسے وہ دونوں ہنی مون منا رہے ہوں، اور جو شادی سے پہلے یہ عالم ہے تو یہ لوگ ہنی مون کے زمانے میں کیا کریں گے۔ سجو کو اس قدر رشک آتا کہ اس کا دل چاہتا کہ ایک دم جینی کا روپ ادھار لے اور اس کا شہزادہ سلطان کے روپ میں چاہتوں کے بے کراں سمندر لے کر اس کی دنیا میں چلا آئے، مگر وہ تھا کون؟ امت الحفیظ عرف ڈولی حسین گل افشاں کی ایک ایسی کہانی تھی جو دلچسپ ہوتی ہے اور بیزار کن بھی، مگر سجو اکثر اس سے بیزار ہو جاتی۔ اس کی حرکتیں، اس کے طور طریقے، اس کے معمولات کبھی سجو کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ اسے اس کے قریب رہ کر الجھن سی ہونے لگتی، مگر وہ اس کا اظہار نہ کر سکتی، کیونکہ ڈولی ہی کے طبع سے تو وہ اس گھر سے آشنا ہوئی تھی۔ اگر ڈولی سے اس کی دوستی نہ ہوتی تو وہ زندگی کی اس خوبصورت روشنی کو ترستی رہ جاتی، اس کی زندگی تاریک سیارہ ہوتی، اور پڑھ لکھ کر بھی وہ گنوار ہی رہتی۔ نہ جانے میٹرک پاس کرنے میں ڈولی نے کتنے سال لگائے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ لاہور کے تقریباً سبھی اسکولوں سے آشنا ہو گئی۔ ہر سال فیل ہونے کے بعد وہ اپنے ہیئر سٹائل بھی بدل لیتی۔ بالآخر وہ پاس ہو گئی، یا شاید بورڈ والے بھی اسے فیل کر کر کے تھک گئے تھے۔ کالج میں داخل ہونے کا اسے بہت شوق تھا، مگر پڑھنے کا نہیں۔ نت نئے فیشن اپنانا، نئے نئے بوائے فرینڈز بنانا، پکچرز دیکھنا اور شاپنگ کرنا اس کے بہترین مشاغل تھے۔ وہ اور سجو دونوں اب سیکنڈ ایئر میں تھیں۔ ایف اے کا پہلا سال بھی ڈولی نے سجو کے نوٹس کے سہارے ہی پاس کیا تھا، اور فائنل میں بھی اسے امید تھی
کہ سجو ہی کوئی چارہ کرے گی۔ گھر میں چونکہ جمہوریت کا راج تھا، اس لیے ڈولی بھی اپنے قول و فعل میں بالکل آزاد تھی، بلکہ شتر بے مہار تھی۔ یہ سارا گھرانہ کبھی نہ کبھی سجو کو عجیب و غریب گھرانہ لگتا۔ کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا کہ یہ باندھ باندھ کے جانوروں کا ایک چڑیا گھر ہے، اور کبھی صرف رین بسیرا لگتا کہ ہر کوئی رات گزارنے کے لیے چلا آ رہا ہے۔ تاہم زندگی کے تجربات اٹھانے اور خوش بختی کے لیے یہ جگہ اچھی تھی۔ اس نے کون سا یہاں مستقل رہنا تھا؟ پھر بھی جانے کیوں، اس کا دل ان لوگوں میں خوب لگ گیا تھا، جیسے وہ اس کی زندگی کا جز بنتے جا رہے ہوں۔ ڈولی کا ذکر ادھورا رہے گا اگر انکل پاشانی کا تذکرہ نہ کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں انکل اور ڈولی اس گھر میں لازم و ملزم بن گئے تھے۔ انکل پاشانی کی عمر 50 اور 55 کے درمیان ہوگی۔ خوب سرخ سفید اور اونچے لمبے تھے، چہرہ داڑھی مونچھ سے بے نیاز اور سر کے بال سیاہ، گویا قذاق کا استعمال بھی کثرت سے کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ کسی زمانے میں وہ ایران سے ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے تھے اور اب مستقل یہی سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کیا کاروبار کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لیکن وہ گلبرگ کی اونچی سوسائٹی میں ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانے ماڈل کی شورلے کار تھی۔ وہ اکثر نوجوان لڑکیوں کو اس میں گھماتے پھراتے، گویا وہ بگ انکل تھے۔ کوئی انکل سے بازار چلنے کی فرمائش کر رہی ہے، کوئی پکچر دیکھنے کی اور کوئی نمائش دیکھنے کی، اور انکل ہر ایک کی جی حضور کر رہے ہیں، ہر ایک کو پرچا رہے ہیں۔ مگر ایک بات تھی، جو لڑکی فرمائش کرتی اسے اگلی سیٹ پر انکل کے ساتھ بیٹھنا پڑتا۔ کیوں؟ اس بات کی سمجھ سجو کو کبھی نہ آئی۔ یوں تو ڈولی انکل انکل کرتی پھرتی، مگر انکل نے کبھی اسے بیٹی کہہ کے نہیں پکارا تھا۔ جب بھی بولتے سویٹی، منی یا ڈیری کہتے، سجو سمجھتی بیٹی کو بھی تو اس طرح پکارا جا سکتا ہے۔ یہ شاید جدیدیت کا تقاضا ہے۔ ویسے بھی وہ ڈولی کے معشوقانہ ناز ادا اور لاڈ و پیار کو ایک طفلانہ سی سرکشی سمجھتی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسی ششو پن میں گرفتار ہوئی تھی۔ اس روز گھر میں کوئی پارٹی تھی اور ڈولی کا ایک نوجوان بوائے فرینڈ بھی آیا ہوا تھا۔ پارٹی عروج کو پہنچی تو ڈولی نے اس کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ ناچتے ناچتے وہ لوگ اتنے بے سدھ ہوئے کہ انہیں ارد گرد کا کوئی ہوش نہ رہا، حتیٰ کہ سب جوڑے تھک کر بیٹھ گئے، مگر وہ دونوں حد سے زیادہ نڈال ہو گئے۔ تب کہیں جا کر بیٹھے اور چاروں طرف سے تالیاں بجیں کہ المان۔ ڈولی کا سانولا رنگ بالکل سرخ ہو گیا تھا اور اس کے گال کا مصنوعی دل اور بھی نمایاں ہو گیا۔ اپنے گداز جسم کی جنبشوں پر ہانپتے ہوئے وہ بڑی دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ انکل کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ جوں ہی ڈولی دم سے ان کے پاس آ کر بیٹھی، وہ اٹھ کر باہر چلے گئے۔ اب ڈولی نے مہمانوں کی بالکل پرواہ نہ کی، خود بھی ان کے پیچھے باہر کو لپک گئی۔ تھوڑی دیر تو سجو اندر بیٹھی رہی، پھر تجسس نے اس کو بے قرار کیا اور وہ بھی باہر نکل آئی۔ برآمدے میں کھڑے ہو کر دور دور نظر دوڑائی تو دیکھا بڑے لان کے آخری سرے پر انکل روٹھے ہوئے شہزادے بنے بیٹھے، اور ڈولی نے اپنی باہیں ان کی گردن میں ڈال رکھی ہیں۔ واہ، یہ منانے کا اچھا ڈھنگ ہے۔ اور بھلا انکل روٹھے کس بات پر ہیں؟ سجو کو بالکل سمجھ نہ آئی۔ اور پھر دور اندھیرے میں کھڑے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دو کی جگہ ایک ہی سایہ نظر آ رہا ہے؟ سجو خود سے الجھ کر اندر چلی آئی، جہاں ڈولی کا بوائے فرینڈ اسے تنہا دیکھ کر فریفتہ ہونے لگا۔ مگر اس دن کے بعد سے سجو کو ڈولی سے اور بھی چڑ ہو گئی تھی۔ وہ عجیب الجھی ہوئی لگنے لگی تھی اسے، مگر کیا کرتی، اپنی بیزاری اور اکتاہٹ کو ظاہر نہ کر سکتی تھی۔ ایک دن مجبوراً کہہ بیٹھی، تو کیا ہر وقت اس بوڑھے کے گلے کا ہار بنتی رہتی ہے؟ تو ڈولی نے بڑے مزے سے ایک آنکھ بند کر کے کہا، ہی از ان لو ود می۔ کیا؟ سجو کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جی ہاں، سمجھی؟ ڈولی مسکرائی۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جو اس سے شادی کرے گی؟ تیرے باپ کی عمر کا ہے۔ ارے شادی کون کافر کر رہا ہے؟ ڈولی نے لہرا کر کہا، ایسے ذرا بڈھے کو الو بنایا ہوا اور اپنا الو سیدھا کرتی رہتی ہوں۔ دیکھا نہیں کتنا امیر آدمی ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھے بیروت لے کر جائے گا اور مجھے اپنی محبت کے تحفے کے طور پر ایک کار لے کے دے گا۔ اور کیا تجھے اس کے ساتھ بیروت جانے کی اجازت مل جائے گی؟ سجو نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، راضی آپا نے کہہ دیا ہے کہ بی اے کرنے کے بعد تو اتنی خود مختار ہو سکتی ہے کہ چلی جائے، اور تو ایک غیر مرد کے ساتھ اکیلی چلی جائے گی۔ سجو نے پھر پوچھا، ہاں بھئی کتنی بار کہوں، تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اور کیا یہ مجھے کھا جائے گا؟ عاشق مزاج ہے، جب سن کرتا ہے بس
اور جو تیرے گھر والوں کو اس کا پتہ چل جائے تو؟ سچو نے اپنی فطری سادگی سے پوچھا۔ واقعی تو نیری گدھی ہے، ڈولی کہہ کر لگا کر ہنسی۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے اور وہ سبھی انکل کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اور تب سچو کو یاد آیا کہ اکثر ڈولی کی بہنیں اس سے کہتی، ارے تیرا انکل آج شام نہیں آیا، یا ڈولی اپنے انکل سے کہہ کے فلاں کام تو کروا دے۔ یہ تو نیری بے حیائی ہے، کبھی کبھی وہ دل میں سوچتی، پر اس گھر میں حیا کا اور کون سا کام ہو رہا تھا؟ یہ سوچ کر اسے خود سے ہی شرم آنے لگتی۔ بھئی یہ تو جدید تہذیب کے تقاضے ہیں سب، ذرا اپنا سوچنے کا انداز بدلو تو کچھ اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور پھر ضروری تو نہیں کہ آدمی ان کی ہر بات اپنائے، جو جی کو نہ لگے وہ چھوڑ دے۔ اس گھرانے میں ایک اور کردار بھی قابل ذکر تھا، اور وہ تھا ان کا مشترکہ ڈرائیور طفیل احمد، جسے سب طفیل کہتے تھے۔ طفیل کی ایک آنکھ قدرے چھوٹی تھی، طوطے کی طرح مڑی ہوئی لمبی ناک تھی، اور چہرے کی بناوٹ سے نہایت شاطر اور عیار معلوم ہوتا تھا۔ اس کی حرکات اکثر گستاخانہ اور غیر شریفانہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود کوئی برا نہ مانتا۔ سب اس سے یوں دبتے تھے جیسے وہ ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی خطرناک راز سینے میں دبائے پھرتا ہو۔ جب اس کا دل چاہتا، جتنے دل چاہتا اور جس سے دل چاہتا پیسے ادھار مانگ لیتا، جنہیں واپس کرنے کا وہ کبھی نام بھی نہ لیتا اور نہ کوئی واپسی کا تقاضا کرتا۔ بس غریب ہے بیچارہ، یا ملازم ہے کہہ کر سب ٹال جاتے۔ ایک بار جب وہ سچو کے سامنے ڈولی سے 70 روپے مانگنے آیا تو ڈولی کو بہت طیش آیا، بولی، میرے پاس نہیں ہے، ابھی ہفتہ ہوا تم 50 روپے مانگ کر لے گئے تھے، وہ کیا ہوئے؟ ہی 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 ہی۔ وہ غلیظ دانت پھاڑ کر ہنسا۔ میری بیوی بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، دوائیاں وغیرہ خرید لیں، جی وہ خرچ ہو گئے۔ وہ پھر بے ہودہ انداز میں ہنسا۔ دے دے بھی، جلدی لوٹا دوں گا، نہیں تو جی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انکل جی سے مانگ لوں گا۔ بڑبڑاتے ہوئے ڈولی نے اٹھ کر اسے پیسے لا دیے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے چلا گیا۔ کیوں دیتے ہو تم نے پیسے؟ سچو پھٹ پڑی۔ اس طرح تم نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے، تم نہیں جانتے میری جان، اس لیے خاموش رہو۔ سچو اس قدر حیران ہوئی کہ سچ مچ اس کی زبان کو تالا لگ گیا۔ کالج کے 2 سال تو گل افشاں میں ہونے والی پارٹیوں، فلموں اور سیر سپاٹوں کی نظر ہو گئے۔ فائنل امتحان سر پر آیا تو سچو کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ میٹرک میں اس نے وظیفہ لیا تھا، اب اگر فیل ہو گئی یا کم نمبر لیے تو بابا کبھی لاہور نہ بھیجیں گے۔ وہ تو پہلے ہی اس کی شادی کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ اس کے تعلیمی شوق میں کمی آ گئی ہے، یا لاہور کے ماحول نے اس پر اچھا اثر نہیں چھوڑا۔ چنانچہ مستقبل سنوارنے کے لیے ضروری تھا کہ جی جان سے محنت کرتی اور اچھے نمبروں میں پاس ہوتی۔ امتحان میں 2 ماہ رہ گئے تو وہ چھٹیاں لے کر اور بہت سارے نوٹس اکٹھے کر کے گاؤں چلی گئی تاکہ یکسوئی سے پڑھ کر آئے، مگر پڑھتے پڑھتے جب اس کی طبیعت اکتا جاتی اور لاہور کی رنگین یادیں اسے بے قرار کر دیتی تو وہ اپنی چھوٹی بہن بلی کو مزے لے لے کر بہت سے قصے سناتی۔ اور بلی، جس کا اصل نام حلیمہ تھا، مگر سب اسے اس کی کرنجی آنکھوں کی وجہ سے بلی ہی پکارتے تھے، حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ باتیں سنتی رہتی جیسے سچو نہ ہو، کوکاب سے کوئی پری اتر آئی ہو اور دن رات سے مافوق الفطرت قصے سناتی رہتی ہو۔ وہ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی اور اس کی عقل بھلا اتنی کہاں تھی کہ ان باتوں کو سمجھ سکتی، مگر وہ اچھی سامعہ تھی اور مزیدار باتیں سننے کے لالچ میں دوڑ دوڑ کر سجو کے 100 کام کر دیتی، اور سجو بھی اکثر اس کے ساتھ باتیں کر کے اپنے دل کی اداسی دور کر لیا کرتی تھی۔ البتہ اس بار اس نے ایک عجیب سی بات محسوس کی تھی کہ اب اسے اپنے ماموں زاد سے بڑی چڑ ہو گئی تھی، حالانکہ شیر افغن سے اس کی منگنی اس کی پسند سے ہی ہوئی تھی۔ پہلے جب وہ شہر میں پڑھنے گیا ہوا تھا اور سجو گاؤں میں رہتی تھی تو اسے بڑا عظیم اور دلکش لگتا تھا۔ شہر سے آتا تو اس کے لیے چوڑیاں، کلپ اور کئی سوغاتیں لاتا۔ سجو خوشی سے پھولی نہ سماتی اور چپ چپ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ کیا وہ اس سے محبت کرتی تھی؟ نہیں، ایسے کسی جذبے سے وہ آشنا نہیں تھی۔ یہ سب ایک لگاوٹ کے تحت ہوا جو وہ منسوب ہو جانے کی انسیت سے ہوتی ہے، کیونکہ سب کہتے کہ وہ تیرا منگیتر ہے اور تجھے خوب تحفے لا کر دیتا تھا تو اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ مگر اب شعور کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کبھی اگر وہ اس کا موازنہ عابد بھائی سے کرتی تو شیر افغن اسے بہت ہی گھٹیا اور گٹر کا کیڑا لگنے لگتا تھا۔ کم بخت، بی اے پاس کر کے بھی اجڑ کا اجڑ ہی رہا، ابھی تک کپڑے پہننے کا سلیقہ آیا نہیں۔ دھاری دار تہبند اور کھلے گلے کا کرتا پہنے سارا وقت زمینوں پر گھوما کرتا
اور اسی حلیے میں سجو سے ملنے آ جاتا، اور جو گھر پہ لالا غلام غوث اور لالا غلام فرید سے مڈ بھیڑ ہو جاتی تو وہیں پر ان کے ساتھ بیٹھ جاتا اور حقے کی نئے منہ میں لے کر لمبے لمبے گڑگڑاتے کش لینے لگتا۔ سچو مارے نفرت کے اٹھ کر اندر چلی جاتی، جسے عرف عام میں اس کے حیا سمجھی جاتی۔ اگر اس کا بس چلتا تو اس جڈ کنوار کا منہ نوچ لیتی۔ اس خیال کے آتے ہی شیر افغن اس کا ہونے والا دولہا ہے، اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ توبہ، زہر کھا لوں گی، اس کے ساتھ شادی کرنا تو خودکشی کرنا ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ، میرے لیے تو کوئی آفاق کا شہزادہ آنا چاہیے، وہ دل میں سوچتی۔ اور اس سوچ کے ساتھ ہی عابد بھائی کا پیکر اس کے لاشعور میں ابھر آتا، وہ مست کر دینے والی ادائیں، دل میں گر کر لینے والے انداز اور 555 کے سگریٹ کی معطر لپٹیں۔ کیا کہنا ان کی شخصیت کا، اور کیسا عمدہ ان کے لباس کا انتخاب ہے، اور کس طرح دھیمے دھیمے لہجے میں وہ رک رک کر بات کرتے ہیں، جیسے کلیوں اور پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ پھر ان کی ہر بات اور ہر ادا کو کلیجے میں چھپا لینے کو جی چاہتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقناطیسی کشش۔ پر پگلی، تو کیوں ان کے بارے میں اتنا سوچا کرتی ہے، چاہے انہیں تیری پرواہ ہی نہ ہو؟ نہیں، وہ خود ہی اپنی تردید بھی کرتی۔ خیر، ایک لڑکی اتنی احمق نہیں ہو سکتی کہ اپنی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ شوق کو نہ جان سکے۔ کئی بار تو انہوں نے اشاروں کنایوں میں اظہار محبت کیا ہے، اب وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ سمجھ نہ سکے۔ اس روز جب وہ اس کو اسٹیشن پر چھوڑنے آئے تھے تو گاڑی میں سوار کراتے وقت کتنی زور سے اس کا ہاتھ دبایا۔ جب اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مسکرا کر بولے، جلدی لوٹ آنا، مجھے تو آج سے ہی سارا شہر ویران نظر آنے لگا ہے۔ اور آج جب وہ 2 ماہ بعد لاہور جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہونے آئی تھی تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس سے پیشتر بھی وہ کئی مرتبہ چھٹیوں میں گھر آ چکی تھی اور ان لوگوں کا تصور لیے واپس بھی گئی تھی، مگر اب اس کے احساسات اور جذبات بدل گئے تھے۔ اس بار ہر رات اس نے عابد بھائی کے سپنے دیکھے تھے اور ہر وقت فضاؤں میں ان کی خوشبو سونگھی تھی، اور اب ان کا سامنا کیسے ہوگا؟ کہیں وہ اس کے دل کا چور نہ پکڑ لیں، کوئی اور مشتبہ نہ ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے اور خود عابد بھائی کیا سوچیں گے؟ اس نے اپنے آنے کی اطلاع گل افشاں میں دے دی تھی، مگر اسٹیشن پر حسب سابق کوئی بھی لینے نہ آیا تھا۔ سجو کو بڑی مایوسی ہوئی۔ بہرحال جانا تو اس کو گل افشاں ہی تھا، کیونکہ ہاسٹل سب گرمی کی چھٹیوں میں بند ہو چکے تھے، اور اپنی وارڈن کو اس نے اپنی آمد کی اطلاع اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ ڈولی نے اس کے ساتھ اکٹھے مل کر پڑھنے اور پھر امتحان دینے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا تھا یہ 1 مہینہ وہ گل افشاں میں ہی رہ کر سکون سے امتحان دے لے گی۔ مگر جب گھر آئی تو اسے بے حد مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب ڈرائیور طفیل کی زبانی اسے معلوم ہوا کہ سب لوگ سیزن گزارنے مری جا چکے ہیں۔ کیا ڈولی بھی چلے گی؟ اسے امتحان نہیں دینا؟ وہ حیرت سے بولی، جی وہ کیا کریں گی جی امتحان دے کر جی؟ طفیل ایک آوارہ سی ہنسی ہنسا۔ کیا مطلب؟ سجو نے گور کر پوچھا۔ جی میرا مطلب ہے ان کی صحت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اور پھر انکل جی بھی تو جا رہے تھے، ان کو زبردستی لے گئے، کہہ رہی تھی اگلے سیزن میں امتحان دوں گی۔ سجو کو ڈولی پر بڑا غصہ آیا اور سب گھر والوں پر بھی، حالانکہ اس نے انہیں اپنے بارے میں سب لکھ دیا تھا۔ اگر سبوں نے گھر چھوڑ جانا تھا تو کم از کم اسے بھر وقت اطلاع تو دی جاتی۔ یوں تو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ اکیلے گھر میں رہ چکی تھی، مگر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد گھر میں ضرور ہوتا تھا۔ کبھی نوکروں کے ساتھ محمد حسین ہوتے تھے، کبھی بابی زوبی، اور کبھی بھائی امجد حسین اوپر والے حصے میں ہوتے تھے، لیکن اب اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ رہنا تو بہت بڑی زیادتی تھی۔ کیا امجد بھائی اور بابی زبیدہ بھی چلے گئے ہیں؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ ہاں جی، اور گھر میں کوئی نہیں ہے؟ وہ ابھی تک برآمدے میں اپنے سامان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہے کیوں نہیں جی، بڑے میاں جی اور ان کا ملازم ہے، اور وہ اپنے، ذرا سا ہنسا مگر بے تکے پان سے، وہ اپنے دولہا میاں بھی یہی ہیں۔ کون دولہا میاں؟ کیا سلطان بھائی؟ سچو جلدی سے بولی۔ نہیں جی، سلطان میاں تو اپنی دلہنیا کے ساتھ سوات گئے ہوئے ہیں، پھر اور کون؟ سچو اور بکھلا گئی۔ ابھی طفیل کچھ کہنے والا تھا کہ ایک کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ لو جی، وہ خود ہی آ گئے، لینے کو تو گئے تھے آپ کو، مگر آپ پہلے آ گئیں۔ یہ کہہ کر طفیل بے ہودہ انداز میں ہنسا۔ سچو نے اس کی ہنسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جلدی سے باہر نکل کر دیکھا۔ موٹر میں سے عابد بھائی نکل رہے تھے۔ وہی ہوا نا جس کا مجھے خدشہ تھا، میں صرف 5 منٹ لیٹ ہو گیا اور تم انتظار کرنے کے بجائے بھاگ آئی۔ سچو کی جان میں جان آئی۔
میں کیا کرتی عابد بھائی؟ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی اسٹیشن پر نہیں پہنچا تو اتنی بخلاہٹ طاری ہوئی کہ جلدی سے ٹیکسی لی اور گھر پہنچ گئی۔ مبادہ اور دیر نہ ہو جائے۔ یہاں پہنچی تو طفیل نے پہلیاں بجھوا کر اور بکھلا دیا۔ احمق ہے یہ سور۔ عابد بھائی نے آگے بڑھ کر سجو کو بازو سے پکڑا اور بولے، چلو اندر چل کر بیٹھو، چائے پیو، تمہارا تو سامان بھی باہر پڑا ہے، کیا بھاگنے کا ارادہ ہے؟ وہ دونوں ایک ساتھ اندر کو جانے لگے۔ مگر اس تنہا گھر میں کیسے رہ سکوں گی عابد بھائی؟ پرسوں میرا پہلا پیپر ہے اور اتنی جلدی کوئی دوسرا بندوبست کیسے ہوگا؟ اچھا تو اب تم ہمیں انسانوں کے زمرے میں ہی شمار نہیں کرتی، یا پھر تمہیں ہم پر اعتبار ہی نہیں؟ گھر پر میں ہوں، ابا جان ہیں، نوکر چاکر ہیں۔ یہ بات نہیں عابد بھائی۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں نا کتنا عجیب لگتا ہے، گھر میں سب مرد ہیں اور مجھے تو خیر تم مردوں میں شمار ہی نہ کرو، میں تو ایک اچھا پرستار ہوں اور بس۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ابا میاں بیچارے معذور، باقی رہے یہ نوکر مجال ہے جو تمہاری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھیں، اور کچھ؟ اور باقی لوگ آ کر کیا سوچیں گے؟ باقی لوگ کون؟ راضی آپا نے مجھے خود مجبور کر کے تمہاری خاطر بھیجا ہے۔ کس مرتبہ ان سب کا جلدی جانے کا پروگرام بن گیا تھا، تمہیں بر وقت اطلاع دے دی جائے تو انہوں نے کہا مجھے کہ میں چلا جاؤں، کہیں خالی گھر دے کر تم واپس نہ لوٹ جاؤ۔ حالانکہ مجھے ابھی ایک ہفتہ اور وہاں ٹھہرنا تھا، لیکن جناب آپ کی خاطر گرمی میں جھلسنے کو آ گیا ہوں، اور آپ ہیں کہ مزاج ہی نہیں ملتے۔ اچھا؟ سجو شرمندہ ہو کر ہنس پڑی۔ مجھے بھلا ان باتوں کا کیا پتہ تھا؟ اتنے اچھے ہیں آپ عابد بھائی، سب لوگ تو وہاں مزے کریں گے اور آپ میری خاطر؟ مگر یہ میری بھی تمنا تھی سجو جان، عابد بھائی نے جذبات میں ڈوب کر کہا۔ میرا وہاں تمہارے بغیر جی لگتا نہ یہاں۔ اس بات کا سجو بھلا کیا جواب دیتی؟ وہ تو پہلے ہی چور بنی پھرتی تھی۔ جلدی سے بولی، مگر میں سوؤں گی کہاں عابد بھائی؟ ابھی سوچے لیتے ہیں، تم اطمینان سے بیٹھو۔ انہوں نے اکٹھے چائے پی اور تھوڑی دیر گپ شپ کرنے کے بعد عابد بھائی نے سجو کو بتایا کہ وہ ان کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں رہ سکتی ہے، مگر آپ اتنی سخت گرمی میں کہاں رہیں گے؟ میں ساجد کے کمرے میں رہ لوں گا۔ لیکن اگر وہ آ گئے تو؟ وہ غالباً 15 دن بعد آئے گا، لیکن اگر آ بھی گیا تو کیا مذائقہ ہے؟ دونوں بھائی ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں، ہم دونوں میں کوئی نامحرم نہیں کہ… فقرہ پورا ہونے سے پہلے دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ سجو کے دل میں عابد بھائی کی عظمت اور بھی گہری ہو گئی، وہ اور بھی بلند، اور بھی دلکش، اور بھی قریب محسوس ہونے لگے۔ سجو نے اپنا سامان ان کے کمرے میں لگا لیا۔ عابد بھائی اور ساجد بھائی کے کمروں کا غسل خانہ مشترکہ تھا اور دونوں بھائی آنے جانے کے لیے بھی اسی راستے کو زیادہ تر استعمال کرتے تھے۔ کمرے میں سامان لگا لینے کے باوجود سجو کو یہ بڑی زیادتی لگ رہی تھی کہ اس نے عابد بھائی کے کمرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ان کی ضرورت کی ہر شے اسی کمرے میں رکھی تھی۔ کھانے کے وقت جب ان کا ڈرائنگ روم میں آمنا سامنا ہوا تو وہ بولی، عابد بھائی میں ساجد بھائی کے کمرے میں رہ لیتی ہوں، آپ اپنے کمرے میں رہیے۔ نہیں، عابد بھائی نے بڑے اعتماد سے کہا، ہو سکتا ہے وہ کسی وقت اچانک آ جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کر رات کو تمہیں پریشان کرے گا، اور تم یہاں سکون سے رہ کر امتحان دینے آئی ہو۔ رات کی نیند تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ عابد بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات کو میں باہر لان میں سو جایا کروں؟ بے وقوف لڑکی! عابد گرجا، ایک تو برسات کا موسم ہے، اتنی ہبس اور گھٹن میں لان میں کیا سویا جائے گا؟ دوسرے ایک اکیلی لڑکی کیسے باہر سو سکتی ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے جو ایسی باتیں سوچ رہی ہو، اور پھر تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ ایسے ہی عابد بھائی۔ سچو روحانسی ہوگی، آپ کی تکلیف کے خیال سے کہہ رہی تھی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جس چیز کی ضرورت ہوگی آ کر لے جاؤں گا، اور پھر یہ میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے کمرے میں رہو، میرے بستر پر سو۔ ان دنوں تم صرف میری مہمان ہو، صرف میری، میں جس طرح چاہوں گا تمہیں رکھوں گا۔ عابد حسین نے نہ جانے کس انداز میں یہ جملے کہے کہ سجو سے نظر نہ اٹھائی گئی۔ جب کافی دیر بعد اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی تو نہ جانے عابد حسین کی آنکھوں میں کیا دیکھا۔ نوالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اس کا دل نئی نویلی دلہن کی طرح دھڑکنے لگا۔